ہونا، دجال میں بھی ظاہر ہونا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان میں بھی ظاہر ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں سے نازل ہونا ہے۔ دجال ظاہر کہاں سے ہوگا؟ ایران کا شہر اصفہان، یہاں 70,000 یہودی اس وقت اس کے استقبال کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ وہ ظاہر ہوگا۔ جب ظاہر ہوگا تو صرف 40 دن میں وہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرے گا۔ اس کی زندگی کا ظاہر ہونے کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے کے، پھر روٹین میں دن آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان خراسان میں پیدا ہوں گے، عجمی النسل ہوں گے، اور ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ جب فتنہ دجال پھیلے گا، وہ لوگوں کو کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ، سلاسون دجالون کذابون، یہ بھی قیامت کا نشان ہے۔ تو وہ کہے گا ایک بندے کو کہ اگر تیرا باپ مرا قبر سے اٹھ کے کہہ دے میں حق پہ ہوں تو میرے اوپر ایمان لائے گا، تو باپ کی قبر پہ لے جائے گا، اور باپ اس کو کہے گا کھڑا ہو، بتا میں کون ہوں، حق پہ ہوں یا نہیں، تو اس کا باپ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ حق پہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ اس کا باپ تو کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ تو قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو اٹھے گا قبر سے وہ شیطان ہوگا، جو اس کی باپ کی شکل بن گیا ہے۔ جیسے کہ قادیان میں ایک قادیانی مسلمان ہوا، پہلے مسلمان تھا قادیانی ہوا، تو ایک قادیانی نے جب اسے دعوت دی تو اس نے کہا تم استخارہ کر لو کہ اگر مرزا غلام احمد حق پر ہے تو ایمان لے آنا، اگر نظر نہ آئے تو نہ دینا۔ تو اس نے استخارہ کیا تو رات کو اس کو باپ نظر آیا مرا ہوا، اس نے کہا یہ حق پہ ہے، اس کے اوپر ایمان، تو اگلے دن مرزا ہی ہو گیا۔ اب وہ کچھ دلیلیں لوگوں کی نہ سنتا تھا نہ دیتا، جو لوگ جاتے ہو کہتے جی میرے تو باپ مرا مجھے کہیں گے، میرا تو مجھے باپ کہیں گے یہ حق۔ بات ہوئی شیطان کی تھی، وہ شیطان آیا تو مولانا صاحب کا نام مجھے نسیان ہو گیا، ان کے سامنے یہ بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بندے تم مرزائی کیسے ہو؟ اس نے کہا جی میرا باپ آیا، میں نے استخارہ کی۔ اس نے کہا استخارہ اسلام میں ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ کہتے ہیں جب تم نے استخارہ کیا تو مسلمان ہی نہیں تھا، تو اس وقت مسلمان ہی نہیں رہا کہ تجھے شک پڑا نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ، اسلام سنا رہے۔ اب جب اسلام کیا تو سمجھو کہ وہ تو شیطان آ گیا پھر تیرے پاس، تو نے شیطان کی بات مانی ہے، وہ پھر سے مسلمان ہو گیا، اسے سمجھ آ گیا کہ نبی کی ذات میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، استخارہ کیوں کرے۔ تو دجال کے سامنے اس کا آئے گا تو باپ کی شکل بن کے شیطان آئے گا۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پہ ہے، ایک منارۃ البیضاء ہے جامع مسجد دمشق کے اندر، سفید مینار، اس کے اوپر وضو کے قطرے ان کی داڑھی سے گرتے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام بٹھا جائیں گے، وہ آواز دیں گے سیڑھی لگاؤ مجھے نیچے اتارو، تو نیچے اتریں گے تو حضرت امام مہدی وہاں موجود ہوں گے، وہ کہیں گے نماز پڑھائیں، وہ فرمائیں گے میں نماز نہیں پڑھاتا، میں اس امت کا حصہ بن کے آیا ہوں، امام بن کے نہیں آیا، مقتدی بن کے۔ نماز پڑھیں گے، کان یبعث الدجال، وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ بتاؤ دجال کدھر ہے، میں پہلے دجال کا کام تمام کروں گا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقام لد جو فلسطین کا حصہ تھا، آج کل یہودیوں کا قبضہ ہے، وہاں یہودیوں کے شہر سے نکلے گا، یہودیوں کے شہر یہاں پہنچے گا دجال، وہاں سے آغاز ہوگا، وہاں اختتام ہوگا۔ وہاں جب پہنچے گا تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پہنچ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، ایسے اس کا بدن گھلتا جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا جائے گا،
خیر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خنجر نکالیں گے اور فرمائیں گے کہ آج تک میرا وار خطا نہیں ہوا، اور اس کی طرف پھینکیں گے اور دجال مر گئے۔ اب دجال مر گیا، اس کے پیچھے اور فتنہ آ گیا، یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، وہ اتنی فساد مچائیں گے دھرتی کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، نہ کچا چھوڑیں گے، نہ پکا، نہ ہرا، نہ خشک، نہ بڑے درخت چھوڑیں گے، نہ چھوٹے پودے چھوڑیں گے، وہ ہر اناج کو کھا جائیں گے، درختوں کو کھا جائیں گے، پتوں کو کھا جائیں گے، لکڑیوں کو کھا جائیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے، زمین سے خشکی کے سوا کوئی چیز تری پانی پی جائیں گے۔ سمندر ہے ایک 3 کلومیٹر اور 30 کلومیٹر لمبا، اس کے اوپر منہ رکھیں گے اور آخری گھونٹ پانی کا پی کے ایک طرف ہوتے ہیں۔ لوگ کہیں گے یہاں تو سمندر ہوتا تھا پانی کی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، 40 دن رہے گا دجال، اور 7 سال رہیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، صرف 7 سال دنیا میں۔ اس میں حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور ان کی وفات مدینہ طیبہ میں۔ لوگ آئیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت تو ہمارے عیسیٰ ہوں گے اس امت کا، آپ کوئی ایسا عمل کریں یاجوج ماجوج سے ہماری جان چھڑائیں، ہمارے جانوروں کے کھانے کو نہیں، ہمارے کھانے کو نہیں۔ وہ طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، اللہ ان کے قد اتنی بڑے، ان کے پیٹ اتنی بڑے ہیں، خوفناک شکلیں ہیں، اللہ اس سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ طور پہاڑ پہ جا کے رب سے التجا کریں گے، اللہ ان سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب اللہ پکڑنے لگتا ہے طاقت نہیں لگتی، ایک نظام ہے، اس کو قدرت ہے پہلے سے۔ لیکن نمرود کو پکڑا تو ایک مچھر، فرعون کو ایک پانی کی لہر، ختم، طاقت نکلی گئی۔ ابرا کو ایک پرندہ اور چھوٹی سی کنکری سے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ اللہ نے کہیں طاقت، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کرے گا، ایک کیڑا، اور ایک ہی کیڑا، رات کو یہ لوگ سوئیں گے، سب پہ چڑھ جائے گا، سب کے سب مرے جائیں گے، ایک کیڑا سب کو کاٹ کر جائے گا، کیڑے کی موت مر جائے گا، اور اسی رات مرتے ان کے بدن پھٹنے لگ جائیں گے، بدبو پھیلنے لگ جائے گی، پھر قوم آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں اس بدبو میں ہم مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندے پیدا کریں گے اسی وقت، جس پرندے کا ہجوم اونٹ، عربی اونٹ سے بھی بڑا ہوگا، وہ آئیں گے، اپنے پنجے ماریں گے اور ایک ایک کو اٹھائیں گے، سمندر میں پھینکیں گے۔ مدینہ منورہ میں سورج گرہن ہوگا۔ ویسے مدینہ محفوظ جگہ ہے، پاک جگہ ہے۔ میں رات حدیث پڑھ رہا تھا، المدینہ جزء من الجنہ، مدینہ جنت کا ایک حصہ ہے، پورا مدینہ۔ ہم تو زیادہ جنت کو جانتے ہیں، نبی علیہ السلام جزء من الجنہ، میرا مدینہ پوری جنت کا ایک حصہ ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، مدینہ کبھی نہیں ختم ہو۔ ایک ہی شہر ہے دنیا کا جس کی راہوں پہ پہرے دار فرشتے بیٹھے، دجال اندر نہیں جا سکے گا، فتنہ اندر نہیں جا سکے گا، محفوظ۔ البتہ زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زلزلہ آئے گا، مدینے میں اتنی بڑا بھونچال آئے گا، لوگ ڈر کے مارے کوئی مسجد میں گھسیں گے، کوئی مدینے سے بھی باہر بھاگیں گے، کیونکہ وہ زلزلہ 1 منٹ کا نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں 3 منٹ کا 2 منٹ کا زلزلہ آ جائے تو سب ہستی میں مٹ جاتی ہر چیز۔ وہ زلزلہ کھڑا رہے گا متواتر، اور لوگ خوف زدہ ہو کے بھاگیں گے، دوڑیں گے، نکلیں گے مدینے سے۔ جو نکل جائیں گے دوبارہ آنے لگیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے، اب مدینے تم نہیں جا سکتے۔ یہ غیر تھا جو نکل گیا۔ ایک دن سورج گرہن ہوگا، آپ نے سورج گرہن دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے زندگی میں 2-3 مرتبہ۔ 1 منٹ کے لیے پورا سورج غائب ہوتا ہے، لیکن وہ جو گرہن ہوگا سورج کا، وہ پورے دن کا ہوگا، پورا دن سورج نظر نہیں آئے گا۔
اتنی ڈر جائیں گے مدینے کے لوگ شاید اب کبھی ہم سورج نہیں دیکھ سکیں گے. پھر اگلے دن ہوگا وہ گرن، پھر اگلے دن 3 دن متواتر پورے عرب کے اندر دیکھا جائے گا سورج گرہن. یہ ان 10 نشانیوں میں سے یہ 3 نشانی یہ بھی. پھر دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی طرح بولے گا، بات کرے گا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا سورج اور عصر کی نماز تک آئے گا، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا، 3 دن متواتر. اس دن توبہ کا دروازہ بند، کوئی عبادت نہیں، ختم. جن قرآن والوں کے تم نے دستار کی ہے نا ابھی، یہ حافظ، یہ قاری، یہ قرآن کے اوراق لوگ اپنے سینوں پہ رکھ کے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، ورقے موجود ہوں گے، الفاظ موجود نہیں ہوں گے. بھاگ کے جائیں گے، قاری صاحب آپ کا بچہ قاری حافظ بنا تھا، آپ کو قرآن آپ نے 50 سالہ میں قرآن سنایا. اس سر پکڑ کے بیٹھے گا، کہے گا وہ قرآن تو میرے سینے میں تو وہ قرآن نہیں ہے. حافظ کے سینے سے کیا، دماغ سے کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس ورقے پہ اللہ کا نام لکھا ہوگا نا وہ اوراق خالی ہو جائے، چاہے احادیث ہے، چاہے فقہ کی کتاب ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے نام دنیا سے اٹھا دے گا سب پر. دعوت الارض جائے گا، وہ انتخاب کرے گا، یہ ایمان والا، یہ کافر، یہ جہنمی، یہ جنت. ایک آندھی چلے گی، آپ نے سنے سرخ آندھیاں چلے گی قرب قیامت میں، اور دھواں اتنی ہوگا اس کے اندر کہ زمین سے لے کے آسمان تک دھواں ہوگا، مشرق سے لے کے مغرب تک دھواں ہوگا. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. پھر ایک آگ نکلے گی، کتابوں میں ہے یمن سے یا مشرق سے ایک آگ نکلے گی، آگے انسان، پیچھے آگ. ان سب کو دھکیل کے آگ پہنچائے گی شام میں. پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس ٹھنڈی ہوا میں جتنی اہل حق اہل ایمان بچے ہوں گے وہ بیٹھیں گے، لیٹیں گے، سو جائیں گے، روح نکل جائے گی، سیدھے جنت میں. اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے. اسرافیل جن کی منہ میں سور موجود ہے پھونکنے کے لیے، منتظر ٹھہرے. اسرافیل سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جانوروں کی کھوپڑیاں پھٹ جائیں گی، انسانوں کے دماغ باہر آ پڑیں گے، انتڑیاں باہر آ پڑیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی، پرندوں کے، درندوں کے، جانوروں کے، حیوانات کے، چونٹیوں کے، انسانوں کے، جنات کے. بلکہ آپ کو پتہ ہے وہ سور کی آواز ایسے نہیں ہوگی کہ کچھ چلتی جائے، وقفہ مل جائے. نہیں، کتابوں میں لکھا ہے جیسے بجلی گرتی ہے نا زمین پہ اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، یا آتی ہے یا جاتی ہے، ایک لمحہ، اور ایک لمحے کی وہ سور کی آواز آئے گی، ساری دنیا کو گلیاں بھیٹ کر دے گی، اور یہ آواز اوپر اٹھے گی. پھر آسمانوں کی طرف، جب آسمانوں کی طرف جائے گی تو آسمان کے اوپر جتنی بھی فرشتے ہیں وہ بھی مرے جائیں گے. رب ذوالجلال پوچھیں گے یا اسرائیل من باقی من خلقی، کوئی ہے میری خلق میں سے بچا ہوا؟ یا ربی اسرافیل و میکائیل و جبرائیل وان عبدک الفقیر الضعیف. اسرائیل علیہ السلام فرمائے میں عبد کمزور فقیر آپ کا میں بھی ہوں، اور میرے ساتھ اسرافیل، جبرائیل، میکائیل بھی، ہم 4 بچے. یا اسرائیل اقبض روح اسرافیل، اسرافیل کی روح قبض کرو. اسرائیل علیہ السلام جائیں گے، یا اسرافیل امرنی ربی ان اقبض روحک، میرا رب نے حکم دیا میں تیری روح قبض کر لوں. پھر پوچھیں گے یا اسرائیل من باقی من خلقی، اب کون بچہ ہے؟ یا ربی ان عبدک الفقیر ومعی جبرائیل و میکائیل اقبض روح میکائیل. ابھی میکائیل کی روح قبض کرو. وہ کہیں گے میں تو میکائیل ہوں. وہ کہیں گے تیری تو ضرورت ہی نہیں، دنیا ختم ہو گئی، جو ڈیوٹی تھی آپ نے ختم، روح قبض ہو جائے گی. اب بتاؤ من باقی من خلقی،
یا ربی انا عبدک الفقیر ومعی جبرائیل اقبض روح جبرائیل. جائیں گے یا جبرائیل امر ربی ان اقبض روحک یا جبرائیل، میں آپ کی روح قبض کرنے لگا ہوں. وہ تصویر میں اللہ کی تصویر میں روح نکل جائے گی. اب اسرائیل علیہ السلام سمجھ جائیں گے کیا میری بات. کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے پرندہ پر والا پانی میں گر جائے ڈوب جائے اور بڑی دیر تک پڑا رہے، جب باہر نکلے تو اس کے پر بیکار ہو جاتے ہیں، اڑنے کے قابل نہیں رہتا. اسرائیل علیہ السلام کو اتنی پسینہ آئے گا کہ اپنے ہی پر ان کے اتنی بھیگ جائیں گے خوف کے عالم میں. اللہ پاک فرمائیں گے من باقی یا ربی ان عبدک الضعیف الفقیر اسرائیل. اللہ فرمائیں گے مت یا اسرائیل وزق یا اسرائیل، تو بھی مر گیا اور تو بھی ذائقہ چکھ اس موت کا، اور اتنی ذائقہ تو اکیلا چکھے گا جتنی میری ساری مخلوق میں چکھے. یہ دنیا دار فنا. پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر کے اللہ سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ بولیں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. کوئی ہے آج غرانے والا، اکڑنے والا، تکبر کرنے والا، بڑبڑانے والا، کوئی ہے غرور والا تیرے سامنے بول سکے، بات کر سکے؟ کوئی. خاموشی. سب کو اللہ نے خاموش کر دی. خود ہی میرے اللہ اپنے اس سوال کا خود ہی اپنے آپ کو جواب دیں گے. للہ الواحد القہار. آج للہ الواحد القہار صفت کا ہر حال. اب خیر نہیں ہے. آغاز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان عرش کے دائیں طرف کھڑا کرے گا، ساتوں زمینیں بائیں طرف کھڑے کر کے اللہ ساتوں زمین و آسمان کی طرف مخاطب ہو کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم. کوئی للہ الواحد القہار. چلو اسرافیل سور پھونکو، ہم عدل کا نظام قائم کریں. سب سے پہلی قبر آمنہ کے لال کی کھلے گی. سب سے پہلی قبر جو محفوظ رہے گی. حالانکہ زمین پھٹ جائے گی، حالانکہ آسمان جھڑ جائے گا، پہاڑ ہوئی کی مانند گھوم رہے ہوں گے ہواؤں میں، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، سب چیز تو ختم ہو گئی، لیکن مدینہ محفوظ تھا، مدینہ محفوظ ہے اور مدینہ ہی محفوظ رہے گا. سب سے پہلے قبر رسول کھلے گی، کیونکہ وہ تو جنت کیسے ختم ہو سکتی ہے. پورا مدینہ جزء من الجنت. کعبہ گر جائے گا، کعبے کی اینٹیں توڑ لیں گے افریقی کالے حبشی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ان حبشیوں کو جو جدہ کے بندر اللہ سے داخل ہوئے، اور ان کا پہلا انسان کعبے کو توڑ رہا ہے تو آخری انسان ان کا سمندر پار کر رہا ہے. اتنی بڑا لشکر ہوگا. پھر کعبہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکے گا، لیکن میرے اور آپ کی عبادت کا محور پھر بھی کعبہ رہے گا، کیونکہ ہم تجلیات ذاتیہ کے آگے عبادت جھکتی ہے. ہم کسی عمارت یا پتھر کے پجاری نہیں ہیں. کعبہ رہے یا نہ رہے ہمارا وہی فکر ہے. قبر رسول کھلے گی، 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا. عدل کا نظام قائم ہوگا. جبرائیل آ جاؤ، میکائیل آ جاؤ، اسرافیل آ جاؤ. جن فرشتوں نے اس دنیا میں ڈیوٹی دی ہے وہ سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. چلان کاٹنے والا فرشتہ اسرائیل، شہادت مرتب کرنے والے کرام الکاتبین، مقدمہ لڑنے والے انبیاء اپنی امت کے، نبی علیہ السلام سارے کھڑے ہو جائیں گے. ایک امتی کا فیصلہ ہوگا جہنم میں. نبی علیہ السلام آواز دیں گے یہ کدھر جا رہا ہے؟ جہنم میں. اور میں لے واپس. جب واپس آئے گا یا اللہ یہ میرے امتی کو اب جہنم بھیج رہی، قصور کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اپیل دائر ہو. فیصلہ تو ہو چکا تھا، اب جب اپیل آ گئی تو رب نے اپنا ہی فیصلہ معطل کر دیا. واپس لے آؤ، فیصلہ معطل ہے. اس کے اعمال نامے کو دفتر کو دوبارہ کھولو، وزن کے ترازو میں رکھو، پتہ چلے گا نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے. اچھا
میرے امتی کی نیکیاں کم ہیں، رحمت اللہ علیہ پیغمبر اللہ اکبر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، وہ نورانی جیب، میں کہتا رہتا ہوں اب پتہ نہیں کون سا نور مانتے ہیں، اگر میرے سے پوچھو میں کون سا نور مانتا ہوں، جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ سارے نوری مخلوق ضرور ہے، جبرائیل سردار ضرور ہے، لیکن کسی فرشتے کا نور میرے محبوب کے نور سے نہیں ملتا، بھلے جبرائیل کیوں نہ ہو، بھلے سارے فرشتوں کا نور بھی ملا ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو الگ پیدا کیا ہے، باقی نورانی مخلوق الگ پیدا کیا، زمینوں کا نور، آسمانوں کا نور، پہاڑوں کا نور، دریاؤں کا نور، سمندروں کا نور، ہر آگ کا نور، بادل کا نور، بارش کا نور، آسمانوں کا نور، چاند کا نور، ستاروں کا نور، سورج کا نور، کعبے کا نور، بیت المعمور کا نور، جنت کا نور، حور و غلمان کا نور اور بیت المعمور کا نور، عرش بری کا نور، کل فرشتوں کا نور بھی جمع کرو تو آمنہ کے لال کا نور نبوت پھر بھی بڑھ جاتا۔ فرمایا آقا علیہ السلام اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے خالی ترازو میں رکھ دیں گے، وہ ترازو وزندار ہو جائے گا، بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میرے خیر خواہ بن کے آنے والے، حالانکہ آج تو بیٹا باپ کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، ماں باپ اولاد کے بھی نہیں ہے، مرید اپنے پیر کا نہیں، پیر اپنے مرید کا بھی نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اس میدان کے اندر سارے نبی کہتے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی یا ربی نفسی، اس میدان میں ایک ہی ہستی تو ہے جو اٹھ کے سوال کرے گی اور فرمائے گی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت میری، اچھا آپ میری نبی ہیں تو یہ نیکی کون سی تھی جو آپ کی جیب میں تھی؟ ادھر تو نہیں تھی۔ آپ فرمائیں گے میرا امتی تو میرے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا، سارے پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام میں جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اس مجلس میں میرا تذکرہ نہ ہو، میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھا جائے، ان لوگوں کا ملہ دین اللہ، ان کا کوئی دین نہیں۔ وَلَا يُرَى وَجْهَ، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے جنہوں نے میرے اوپر درود نہ پڑھا۔ آپ کو آپ کے چہرے کا تو پتہ نہیں، حلیمہ سعدیہ نے بتایا جب اندھیری کالی رات ہوتی تھی، لیالی المظلمہ، کالی راتوں میں ہمارے پاس چراغ تو نہیں ہوتا تھا جلانے کو، الا وجہ محمد، ایک چہرہ تھا آمنہ کے لال کا، جب بھی اندھیرا محسوس آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے ہمارا کمرہ روشن ہوتا۔ فرمایا میرا امتی تو درود و سلام پڑھتا تھا میرے اوپر، فرشتے میری قبر میں پہنچا جاتے تھے، آج میں نے وہ اپنی جیب سے نیکی نکال کے تیرے اعمال نامے میں ڈال دیے، اللہ نے اس کو وزندار کر دیا۔ سارے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ کبھی بھی موت آ جائے، موت کی گھڑی سر پہ کھڑی، کسی کو پتہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، دنیا میں جینا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ فرمایا مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سوتا اٹھ کے اگلی منزل کو نکل جاتا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، سراہ ہے۔ ایئرپورٹ پہ جائیں اور آپ کہنا میں آگے جاتا ہوں نہ پیچھے، وہ نہیں بیٹھنے دیتے کہ نہیں آگے جاؤ جاؤ واپس جاؤ، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے، ٹرانزٹ کی جگہ ہے، یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ کی جگہ ہے، پیچھے جا نہیں سکتے بس آگے ہی جانا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ قبر کی سوچو، اپنی خود سوچو،
یہ نہ سوچے میرے بچے کچھ کر لیں گے، نہ اپنا دیا خود جلاؤ، قبر کے لیے آرام و راحت کے، بھلے کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہ بھی اٹھائے، تیرا اپنا ایمان، تیرا اپنا عمل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن